تو اس میں اب ایڈیشن ہو گئی ہے، اور وہ جو ایڈیشن ہے وہ تقریباً 13.9 بلین پر فورٹ نائٹ ہے، یا اس کو آپ ایڈ کر لیں مہینے کا کر لیں تو 27.5 یہ ہو جاتا ہے. تو تقریباً ہم 104 ارب روپیہ جو ہے پیٹرولیم اور ڈیزل کی مد میں عوام کو سبسڈی دے رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں ان ریئلسٹکلی زیادہ ہو گئی ہیں، اور اس میں جو وجوہات ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پہلے کووڈ کا اور اس کے بیچ میں یہ سپلائی ڈسرپشنز تھیں، اور اب یہ یوکرین اور روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے ہم نے پی ایل کو بھی کم کیا، اور سیلز ٹیکس بالکل صفر کر دیا. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم اتنا بڑا جو بوجھ اٹھا رہے ہیں وہ عوام کی خاطر اٹھا رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ جو ہے پوری طریقے سے عوام کو اس کی خبر نہیں تھی، تو میں نے کہا یہ بھی دے سکتے ہیں. الیکٹریسٹی پہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو بھی بل ہوگا، اور اسپیشلی اپ ٹو 700 یونٹس جو استعمال کر رہے ہوں گے، 5 روپے فی یونٹ ان کی اس میں سے ڈیڈکشن ہو جائے گی. یہ جو ہے یہ ہمیں کوئی تقریباً اس کا جو ہدف ہے وہ اگلے 4 مہینوں میں 136 ارب روپے کی ہمیں اس پہ بھی ہمیں سبسڈی دینی پڑے گی. پھر ایک بہت بڑا ایک پیکج دیا گیا جس کو آپ انڈسٹریل ریلیف پیکج کی بات کر رہے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ انڈسٹری جو ہے جب تک ایکسپینڈ نہیں ہوگی اور ماڈرنائز نہیں ہوگی تو آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. اس وقت ہماری لارج اسکیل انڈسٹری تو کافی اچھی جا رہی ہے، لیکن اوور آل جو انڈسٹریل گروتھ اور بھی بڑھنی چاہیے. تو اس میں ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ نے پہلے اس پہ ایمنسٹی نہیں لی ہوئی، اور اگر آپ جو یہ اس کو آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں انڈسٹریل یونٹ میں، تو آپ کر سکتے ہیں. منیمم جو ہے 5 کروڑ ہے، اور اس کو 2024 کے جون سے پہلے آپ کو یہ فیکٹریاں لگانی پڑیں گی. بینک ڈیفالٹر جو ہیں 3 سال کا بینک ڈیفالٹس ہیں وہ بھی اس میں نہیں حصہ لے سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک قدم ہے جس کے بیچ میں انڈسٹری نے اس کے اوپر کافی لبیک کہا اور کہا کہ یہ اچھی بات ہے. اس کے بیچ میں ایک اور ہم لوگوں نے بھی ایک پیکج دیا، وہ ہے سکھ انڈسٹریز کا. اگر آپ کی 3 سال سے لاس میکنگ انڈسٹری ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے ہم اس کے جو لاسز ہیں، اگر کوئی اور اس میں پیسے ڈالتا ہے یا کوئی اور اس کو خریدتا ہے تو اس کے جو لاسز ہیں وہ ہم ایڈجسٹ کر دیں گے. اور جو اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ 3 سال جو ہے وہ اس میں آپ بے شک ایکوزیشن میں لگائیں، اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں لگائیں، اور اس میں فارن انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے. تو سکھ ریوائول آف سکھ ملز جو ہیں اور کافی ہیں وہ، تو ان کو بھی ہم نے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تیسرا یہ پیکج تھا کہ اوورسیز انویسٹرز جو ہیں، ہمارے پاس ای پی زیز بھی ہیں، ہمارے پاس اسپیشل اکنامک زونز بھی ہیں، لیکن اگر آپ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں، آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، باہر سے پیسے لے کے آنا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، اور 5 سال کے آپ کو ٹیکس ہالیڈے ہے. تو یہ بھی ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیا. اس کے علاوہ ہم نے ایک بہت بڑا جو مدد دی ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کو دی ہے. ہمارے خیال میں آئی ٹی ہمارے لیے ایک سیویئر ہوگا. اس وقت آئی ٹی پچھلے سال کچھ 47% اس نے گرو کیا، اس سال میرے خیال میں کوئی 70% پلس پہ جا رہا ہے. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم انسینٹو دیں تاکہ وہ اگلے سال سے کوئی تقریباً 100% کے اوپر وہ انکریز کریں، اور اگلے 5-6 سال میں ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $50 بلین ہوگی. یہ جو گیپ ہمارا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا، اس کو کافی حد تک یہاں اس سے ہی ہم پورا کر سکتے ہیں. بیکاز آپ کی ایکسپورٹ اگر جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹ ہے وہ 25, 27, 28% بڑھ رہی ہے، تو اس سے یہ گیپ بڑی دیر لگے گی اس کو پورا کرتے ہوئے. اسی سے ہم نے، تو اس میں ہم نے کافی اس میں وہ دی ہیں، مراد دی ہیں.
اور اس کے بیچ میں ہم نے بیسکلی کیپٹل گینز ٹیکس کو زیرو کر دیا 5 سال کے لیے. ہم نے ان کی جو اوور آل ٹیکسیشن ہے اس کو زیرو کر دیا. ہم نے یہ کر دیا کہ یہ فارن کرنسی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, اس میں پیسے لا سکتے ہیں, لے جا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے ان کو, یہ فری لانسرز وغیرہ, ہمارے خیال میں فری لانسر جو ہیں پورے پیسے واپس نہیں لے کے آ رہے, بیکاز جب فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو 35% وہ صرف رکھ سکتے ہیں, باقی ان کو روپے میں لے کے کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے. تو وہ ہم نے کر دیا ہے. اور آئی ٹی کو ہم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ آئی ٹی ایکسپورٹ ہماری بڑھیں گی. اس کے بعد ایک بڑی چیز ہوئی ہے جو کہ کسی نے کیپچر نہیں کی تو ہے, لیکن میرے خیال میں اس کی ذرا کوئی مطلب ہم لوگوں نے اس کو ایک قسم سے نہیں زیادہ آگے کیا, اور اس کی وجہ سے ہمارے انٹرنیشنل بانڈ پرائسز بھی تھوڑا فرق پڑا ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ گرا ہے. وہ پچھلے مہینے بھی گرا تھا, لیکن وہاں کوئی ہماری انسٹیٹیوشن سیلز ہوئی تھیں, امپورٹس ہوئی تھیں, جس کی وجہ سے وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا. اور لیکن ابھی فیبرری کے بیچ میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 3.1 بلین پہ چلا گیا. یہ پری کووڈ کے جو کووڈ کے زمانے میں جو تھا اس پہ چلا گیا, اور یہ پچھلے مہینے سے کوئی تقریباً 28% کم ہوا ہے, اور اس سے پچھلے مہینے سے کوئی 35% کم ہو گیا. تو 3.1 اگر بلین کا اگر آپ کے پاس ہے, اور تقریباً 2.5 بلین کی اگر آپ ریمیٹنسز ہیں, تو آپ کا جو تقریباً اگر اس میں ایف ڈی آئی نام بھی استعمال کریں, وہ بلو دی لائن ہے, تو آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 500-600 بلین پہ آ گیا ہے. تو یہ جو ہم جو بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسیکلی پتہ نہیں ہم پھٹ جائیں گے, تو وہ تو کچھ اور ہی چیزیں بتا رہی ہیں. اور اگر فیبرری میں بھی اس طریقے سے اگر انسٹیٹیوشنل جو امپورٹس ہیں اس کو ہٹا دیا جائے کہ اس وقت بھی یہی حساب تھا. تو میرے نزدیک یہ بڑی خبر تھی, اور اس کو ہم لوگوں نے اجاگر نہیں کیا. ہماری منسٹری آف کامرس وغیرہ کو چاہیے تھا کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر ڈیٹیل اور یہ وہ کرتے, تو میں نے کہا میں ہی کر دیتا ہوں. اب چوتھی چیز جو ہے وہ انفلیشن ہے. انفلیشن جو ہے وہ جنوری کے بیچ میں انفلیشن جو ہوئی وہ ہماری تھی 13% کے قریب, 12.95% ہے جو بھی. وہ اس مہینے جو گر کے 12.2% ہوئی جو فیبرری میں, لیکن اس میں ٹماٹر اگر ہٹا دیے جائیں, ٹماٹر کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آیا, کیونکہ بدین میں کراپ جو ہے فراسٹ کی وجہ سے خراب ہو گئی, اور وہ کوئی 195% بڑھ گئی. وہ اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو جو آپ کی جو انفلیشن ہے وہ 10.8 پہ آ جاتی ہے. سو 10.8% انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 2.2% انفلیشن جو ہے وہ نیچے گئی ہے ایک مہینے میں. اس میں اسلام آباد میں وزیر خزانہ شوکت ترین پریس کانفرنس کریں, جبکہ دوسری جانب کراچی میں چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.